السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ سن رہے ہیں راشد رضا وائس سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، باب نمبر 60 لے کر حاضر ہوئے ہیں آپ کی بارگاہ میں۔ باب نمبر 59 میں آپ نے سماعت کیا کہ رسول اللہ کے قتل کی افواہ کس طریقے سے پھیلی اور تیر اندازوں کی غلطی اور جنگ کا پاسا کس طرح پلٹا۔ باب نمبر 60، رسول اللہ کی شہادت کی افواہ اور جنگ پر اس کا برا اثر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابن قیمہ اس اعلان سے کہ میں نے محمد کو شہید کر دیا، جب اس کافر نے اعلان کیا کہ میں نے محمد کو شہید کر دیا ہے، سن کر مسلمانوں کی ہمت پست ہو گئی اور ان کی صفوں میں بد نظمی پیدا ہو گئی۔ لیکن یہ افواہ مفید اس طرح ثابت ہوئی کہ مشرکین کے پرجوش حملے سرد پڑ گئے۔ حضرت مصعب بن عمیر کی شہادت کے بعد آپ نے جھنڈے کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیا۔ اب انہوں نے اپنے ساتھ موجود صحابہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ بے جگری سے لڑائی کی۔ آپ نرقے میں موجود صحابہ کی جانب مشرکین کی صفیں چیر کر راستے بنائے، پھر صحابہ رضی اللہ عنہم کے پاس تشریف لائے۔ سب سے پہلے حضرت کعب بن مالک کی نظر آپ پر پڑی اور انہوں نے آواز لگائی کہ مسلمانوں خوش ہو جاؤ، رسول اللہ صحیح و سلامت ہے۔ مسلمان اس آواز کو سن کر آپ کے گرد جمع ہونے لگے اور جب تقریباً 30 صحابہ اکرام جمع ہو گئے، آپ نے پہاڑی کی کھائی یعنی اپنی کیمپ کی طرف ہٹنا شروع کر دیا اور اپنے کیمپ تک پہنچ گئے۔ ادھر مسلمانوں کا ایک گروہ ایسا تھا جو رسول اللہ کی شہادت کی خبر سن کر اپنے ہتھیار پھینک کر جنگ سے سرد پڑ چکا تھا۔ جب ان کے درمیان سے حضرت انس بن نظر رضی اللہ عنہ کا گزر ہوا تو انہوں نے پوچھا، کیوں ہاتھ پر ہاتھ رکھے کھڑے ہو؟ انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ کی شہادت کے بعد اب جنگ کس بات کی؟ اس پر حضرت انس نے کہا کہ آپ کے بعد تم زندہ رہ کر کیا کرو گے؟ اٹھو اور جس چیز کے لیے رسول اللہ نے جان دی ہے اسی پر تم بھی اپنی جان دے دو۔ اس کلام سے سرد پڑے ہوئے مسلمانوں کو جوش آ گیا اور انہوں نے پرجوش ہو کر مشرکین سے جنگ شروع کر دی۔ مسلمانوں کا ایک دوسرا گروہ ایسا تھا کہ وہ اپنی جان بچا کر مدینے کی طرف چل پڑا، اور جب ان کی عورتوں نے حال دریافت کیا اور انہیں پتہ چلا کہ یہ لوگ رسول اللہ کی شہادت کی وجہ سے چلے آئے ہیں تو ان عورتوں نے کہا کہ جب رسول اللہ ہی شہید کر دیے گئے تو تم واپس کیوں آئے ہو؟ تم جاؤ اور جس چیز پر رسول اللہ نے جان دی ہے اس پر اپنی جان نچھاور کر دو، ورنہ یہ چوڑیاں لو اور ہم جنگ کو چلتی ہیں۔ مسلمانوں کا ایک تیسرا گروہ تھا جس رسول اللہ کی فکر تھی، جس میں سر فہرست حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ تھے۔ ان حضرات نے جنگ کے بدلے ہوئے نقشے کو دیکھ کر سب سے پہلے آپ کی حفاظت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچنا شروع کر دیا۔ جب رسول اللہ اپنے کیمپ میں تشریف لا چکے تو ابی بن خلف گھوڑے پر سوار یہ کہتا ہوا پہنچا کہ محمد کہاں ہے؟ یا تو میں رہوں گا یا وہ رہیں گے۔ اس پر آپ نے حارث بن سما رضی اللہ عنہ سے ایک چھوٹا سا نیزہ لیا اور اس کے سامنے پہنچ کر اس کے خود اور ذرا کے درمیان حلق کے پاس تھوڑی سی خالی جگہ دیکھ کر اس پر ایسا نیزہ مارا کہ وہ گھوڑے سے کئی بار لڑک لڑک کر گر گیا۔ اس کی گردن پر معمولی خراش آئی تھی۔ جب وہ قریش کے پاس پہنچا تو کہنے لگا، واللہ مجھے محمد نے قتل کر دیا۔ اس پر قریش اس کے بعد ابو سفیان کہنے لگا، آج کا دن کتنا اچھا دن ہے، آج ہم نے بدر کا بدلہ لے لیا اور حساب برابر کا ہی ہے، کیونکہ ہمارے مقتلین جنت میں ہیں۔ اس کے بعد ابو سفیان اور اس کے رفاقہ کہنے لگے، اگلے سال بدر میں پھر لڑنے کا وعدہ کر لو۔ اس پر رسول اللہ نے ایک صحابی کو فرمایا، کہہ دو ٹھیک ہے، اور یہ بات ہمارے اور تمہارے درمیان طے پائی۔ اس کے بعد ابو سفیان اپنے لشکر کے ساتھ مکہ کے لیے روانہ ہو گیا، اور قریش مکہ کی واپسی کے بعد مسلمانوں نے اپنے شہیدوں کی تلاش شروع کی۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کی لاش نہیں مل رہی تھی۔ تلاش کے بعد ایک جگہ پر پڑی ملی اور جسم سے پانی ٹپک رہا تھا۔ آپ نے فرمایا، انہیں فرشتے غسل دے رہے تھے، ان کی بیوی سے پوچھو کیا معاملہ ہے۔ پھر ان کی بیوی نے واقعہ بتلایا کہ وہ جنوبی حالت میں جہاد میں گئے، یعنی حالت ناپاکی میں گئے تھے۔ غسل ان کا ملائکہ فرشتوں کے غسل دے ہوئے پڑ گیا۔ کچھ شہیدوں کو صحابہ رضی اللہ عنہم نے مدینہ لے کر چلے آئے، لیکن آپ کے حکم سے انہیں پھر شہادت گاہ میں دفنایا گیا۔ تمام شہیدوں کو بغیر غسل دیے ہوئے ایک قبر میں 2 3 شہیدوں کو دفنایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 شہیدوں کو ایک ہی
कपड़े में इकट्ठा लपेट देते और उनमें से जिसको कुरान ज़्यादा याद होता था सहाबा से पूछकर कि किसी कुरान ज़्यादा है किसको ज़्यादा याद है, उसे लहद में आगे करते थे। आपने फरमाया मैं उन लोगों के हक़ में गवाह रहूँगा। हकीकत में अल्लाह क़यामत के दिन शहीदों को जो उसकी राह में शहीद किए जाते हैं इस हालत में उठाएगा कि उनके जिस्म से खून बह रहे होंगे, लेकिन उनकी खुशबू मुश्क की होगी। सुभान अल्लाह। रसूलुल्लाह ने हज़रत ज़ैद बिन साबित को साद बिन रबी की तलाश के लिए भेजा और फरमाया अगर वो मिल जाएं तो उन्हें मेरा सलाम कहना और कहना कि रसूलुल्लाह पूछ रहे हैं कि तुम अपने आप को कैसा पा रहे हो। जब ज़ैद रदियल्लाहु अन्हु की मुलाकात साद रदियल्लाहु अन्हु से हुई तो उनकी आखिरी सांसें चल रही थी। ज़ैद रदियल्लाहु अन्हु ने साद रदियल्लाहु अन्हु से कहा कि रसूलुल्लाह तुम्हें सलाम कहते हैं और ये दरियाफ्त कर रहे हैं कि बताओ तुम अपने आप को कैसा पा रहे हो। साद रदियल्लाहु अन्हु ने कहा रसूलुल्लाह को सलाम आप अर्ज़ करें कि या रसूलुल्लाह जन्नत की खुशबू पा रहा, और ए ज़ैद रदियल्लाहु अन्हु मेरी कौम अंसार से कहना अगर तुम्हारी एक आँख भी हिलती रही और दुश्मन रसूलुल्लाह तक पहुँच गए तो क़यामत के दिन अल्लाह के नज़दीक तुम्हारा कोई उज़्र कबूल ना होगा। और उसी वक्त उनकी रूह जिस्म से निकल गई। उस जंग में 65 अंसार और 4 मुहाजिरीन शहीद किए गए। अल्लाह अल्लाह। तो ये था दोस्तों बाब नंबर 60। आप हजरात को अगर पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ज़रूर